میرے آقا آخری لمحے میں 2 نصیحت کیے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت یاد رکھنا میں تشریف لے جا رہا ہوں مگر 2 باتوں کا خیال کرنا، نماز سے غفلت نہیں برتنا اور اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کا برابر خیال رکھنا، چاہے بیٹیاں ہوں، بیوی ہو، باندی ہو، کنیز ہو، نوکر ہو، چاکر ہو، خدمت گزار ہو، ان کا خیال رکھنا اور نماز کا لحاظ کرنا۔ اور آپ بتاؤ کسی اور چیز کے لیے یہ آیا ہے کیا؟ وہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز ہم پڑھیں مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ کیوں؟ حبیب چاہتے ہیں کہ میرا امتی بارگاہ یزدی میں ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے اور عرش کا مالک خوش ہو جائے۔ تو مصطفیٰ ہماری نماز سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری نماز سے رب خوش ہوتا ہے، اس کو خوش دیکھ کر مصطفیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ تم میرے رب کی بارگاہ میں کھڑے رہو۔ کیا تم بھول گئے اس بات کو؟ حبیب جب وصال فرما رہے تھے، فجر کی نماز ہے، صدیق اکبر امامت کر رہے ہیں، آقا حجرہ مبارک میں تھے، 3 دن تشریف نہیں لائے، لیکن اخیر میں جو منظر حضور نے دیکھا، پردہ ہٹایا، اپنے صحابہ کو دیکھا ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ نماز کی حالت تھی، وہ لوگ کیفیت میں دیکھے حبیب کا چہرہ چمک رہا ہے، اس کی وجہ سے مسجد کے در و دیوار منور ہو گئے۔ خوشی کی حالت میں حضرت ابوبکر مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے، صحابہ کرام میں خوشی کا ایسا سما بن گیا کہ وہ رکعت توڑ کر حضور کا دیدار کرنے میں محو ہونا چاہتے تھے۔ حبیب نے فرمایا اتموا صلاتکم، نماز مکمل کر لو، پردہ حضور چھوڑ کر اندر تشریف لے گئے۔ آخری عمل بھی حضور نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ اے میرے امتیو، جیسا اس امام کے پیچھے میں نے کھڑا کیا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا جماعت کا اہتمام کرنا، یہی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، اس لیے کہ میرے رب کو یہ زیادہ پسند ہے۔ یہی وجہ ہے جب بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کے اندر پہلا منظر کیا دکھتا ہے معلوم؟ یوں لگتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ حدیث پاک ابن ماجہ شریف میں کیسا لگتا ہے؟ قبر میں جانے کے بعد سورج ڈوبنے والا ہے، یہ منظر لگتا ہے۔ فرشتے آ کر جب اٹھانا چاہتے ہیں، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، تو جواب دینے سے پہلے کیا کہتا ہے؟ اے فرشتو دعونی، ذرا مجھے چھوڑ دو، وقت جا رہا ہے، اسلی میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں ہمیشہ نماز کی پابندی کرتا رہا، اب بھی میں وقت کو دیکھ رہا ہوں، نازک ہے، نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو اب اندازہ کرو، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ یہی بخاری شاہ صاحب کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، بلسنات علیہ رحمہ لکھتے ہیں نماز تہجد کا وقت ہے۔ حضرت پر جو کیفیت نزا طاری ہوئی، قاری صاحب قرآن پڑھ رہے سورہ یاسین اور پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اے بندے آ، جنت انتظار کر رہی ہے، جنت میں داخل ہو جا۔ اس آیت پر پہنچے، بخاری شاہ صاحب کی روح تن سے پرواز کر گئی اور اللہ نے بتایا اے پیارے بندے، جنت انتظار کر رہی ہے، تو نے میرے بندوں کو میرا عرفان اور میری پہچان کیا ہے سمجھائی ہے، آ جا تیرا کام پورا ہو گیا، میری بارگاہ میں آ جا۔ ایسا حضرت سیدنا بخاری شاہ صاحب علیہ رحمہ کا مقام و مرتبہ۔